وعلى آل إبراهيم إنك حميد دعوة التامة والصلاة القائمة على محمد مقام محمود الذي وعدته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہے. ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو امام الانبیاء. قرآن مجید کی یہ سورت تکاثر ہے جس میں اللہ کریم نے الہاکم التکاثر غافل کر دیا تمہیں مال کی کثرت نے. حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے. قرآن مجید انسان کو آخرت یاد دلاتا ہے اور ہم سب کی الا من رحم ربی ہر وقت جستجو ہی یہی ہے. ارب پتی بھی کھرب پتی بننے کے لیے اور لکھ پتی بھی کروڑ پتی بننے کے لیے محنتیں کر رہا. اور یہ محنتیں کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے کہ انسان اچانک موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. مال کی کثرت کہ اچھی چیز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر شخص نے اللہ تعالیٰ کو 5 سوالوں کا جواب دینا ہے اور اس میں سے 2 سوال انتہائی اہم ہے جو میرے موضوع سے متعلقہ ہے. نمبر 1 مال کہاں سے کمایا. الہاکم التکاثر، یہ جو مال نے
آخرت اور قبر اور جنت اس سے غافل کر دیا ہے، یہ مال کہاں سے کمایا؟ اگر مال کی کثرت، دیکھیے انسانوں میں سب سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو یہ مکہ کے پہاڑ سونے کے بنا دیے جائیں تمہارے لیے، اور جو اس کے کنکر ہیں نا، پتھر ہیں چھوٹے چھوٹے، انہیں ہیرے بنا دیے جائیں، اور جہاں آپ چلو گے یہ سونے کا پہاڑ بھی یہ ہیرے بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ امام احمد اس حدیث کو لے کر آئے صحیح سند کے ساتھ، دونوں چیزیں آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گی۔ اگر آپ چاہو تو اتنا مال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نہیں چاہیے یہ مال، مجھے نہیں چاہیے اللہ، میں تو چاہتا ہوں کیا ایک دن کھانا کھاؤں اور اگلے دن بھوکا رہوں، کھانا کھا کر تیرا شکر ادا کروں، بھوکا رہ کر صبر کر کے پھر بھی تجھ سے میں اجر ہی پاؤں۔ اگر یہ مال کی کثرت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالی بغیر محنت کے بغیر مانگے عطا فرما رہے کہ تم یہ لے لو۔ اللہ کے پیغمبر انکار کر رہے ہیں۔ اہل ایمان مال جتنا زیادہ ہوگا، میں ارب پتی ہوں تو ایک ایک روپے کا جب تک رب کو حساب نہیں دے لوں گا قدم نہیں ہلا سکوں گا۔ سوچ لیجئے پورا اسلام آباد میرا ہے، جب تک میں اس ایک ایک مکان کا حساب رب کو نہیں دے لوں گا، مال کمایا تو کوٹھیاں خریدی ہیں، اس وقت تک اللہ کے سامنے سے میں قدم نہیں ہٹا سکوں گا۔ اور جو غریب ہے مال تھا ہی نہیں، آئے کچھ ہے ہی نہیں، جو آیا کھایا اور صدقہ کیا اور پہنا اور فارغ کیا وہ گئے جنت میں۔ ارب پتی اور کھرب پتی پتہ نہیں کتنے سال وہاں پر کھڑے ہو کر حساب ہی دیتے رہے۔ یہ مال کی کثرت، پھر مال کی کثرت اللہ دے، پھر توفیق دے کہ رب کے راستے میں خرچ ہو، چلو پھر تو ٹھیک ہے کہ اللہ میں نے مسجدیں بنائی ہیں، تو نے مال دیا تھا، میں نے تیرے راستے میں سارا خرچ کر دیا، حساب بھی آسان ہے۔ مال کمایا کہاں سے، کس طریقے سے آیا؟ 5 باتیں یاد رکھ لیجئے گا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے، جو ہی قبروں میں پہنچو گے پتہ لگ جائے گا، بلکہ قبر سے پہلے ہی ملک الموت جب جماعت لے کر آئے گا تبھی پتہ لگ جائے گا راستہ کون سا، کہاں لے کر جا رہے ہیں، کس گھر کی تیاری ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ 5 چیزیں یاد رکھیے گا، یہ مال کماتے ہوئے یہ مال کی کثرت نے جو غفلت کے اندھیروں میں پھینک دیا۔ نمبر 1 تجارت، کاروبار، لین دین، حلال ہے کہ حرام، فیصلہ میں نے اپنی زندگی کا خود کرنا ہے اور آپ نے خود کرنا ہے۔ میں جو تجارت کر رہا ہوں وہ ایک ریڑھی ہی کیوں نہیں یا ایک بہت بڑی کمپنی ہی کیوں نہ ہو، اس تجارت کے کرتے ہوئے حلال کما رہا ہوں یا حرام، سوچئے گا ٹھنڈے دل سے۔ تجارت کو، چیز کو فروخت کرتے ہوئے سچ بول رہا ہوں۔ نمبر 2 کاروباری لین دین ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں کہ یہ پلاٹ بہت ہی عمدہ ہے، واقعی یہ کل کو تمہیں فائدہ دے گا، وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، نقصان ہو جائے لیکن اس کی لوکیشن تو بتا رہی ہے، میں نے اسے سچ کہا ہے۔
نمبر 3، میں نے اسے وعدہ کیا کہ اب لے لو، کچھ عرصے کے بعد میں بیچ دوں گا، اب یہ کمپنی خرید لو، بعد میں مل کر بیچ دیں گے، پرافٹ ہو جائے گا۔ اور جانتا ہوں کہ دیوالیہ ہو گیا، اس کو پتہ نہیں ہے پرسوں کو یہ صفر ہوگی۔ اب یہ تجارت حرام ہے یا حلال ہے؟ اب یہ کاروبار، یہ لین دین، یہ خرید و فروخت، یہ زبان سے جو اس کو میں بڑے خوبصورت خواب دکھلا رہا ہوں، یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے جو فرمایا مال کہاں سے کمایا، جو مال لیا ہے یہ کہاں سے کمایا ہے، اس سوال کا جواب دینا ہے۔ اور میں نے وعدہ کیا ہے کہ آج مجھے دے دو، میں ہی تم سے کچھ عرصے کے بعد خرید لوں گا، مجھے ضرورت ہے۔ لا دین لمن لا عہد لہ، جس کا وعدہ نہیں اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ میں نے تو اسے بڑے خوبصورت خواب دکھا کر لاکھوں کے وہ بنڈل اٹھا کر گھر آیا ہوں اور بڑا خوش ہو رہا ہوں۔ یہ حرام ہے کہ حلال؟ اگر جھوٹا خواب ہے، جھوٹ بولا ہے، یہ ساری تجارت اور یہ سارا بنڈل حرام کا، اب حرام کا کما کر میں جمعے کی نماز پڑھنے مسجد عثمان میں آ رہا ہوں بڑا خوش ہو کر، وہ میں ہی کیوں نہ ہوں؟ سوچئے گا ایمانداری سے، وہ میں ہی کیوں نہ ہوں؟ میں نے یہ لباس پہنا ہوا ہے، سارا لباس حلال کا ہے، لیکن یہ رومال جو میں نے خریدا ہے یہ حرام کا ہے۔ میں نے دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، کسی کو غلط خواب دکھا کر یہ رومال اوپر ڈال لیا ہے، یا یہ کالر پورے لباس کے اندر صرف یہ کالر کی جو قیمت ہے یہ حرام کے پیسے کی ہو، ایمانداری سے بتائیے جمعے کی نماز قبول ہوگی؟ فیصلہ کر لو۔ امانت ہے، مجھے دی گئی ہے، میں نے اس امانت میں خیانت کی ہے۔ لا ایمان لمن لا، لا ایمان لمن لا عہد لہ، لا دین لمن لا امانت لہ، جس کی امانت نہیں اس کا دین ہی نہیں۔ میں امانت میں خیانت کر رہا ہوں۔ امانت یہ تھی کہ اچھا اس سے کوئی کاروبار سیٹ کر لو اور پھر مجھے اس میں سے پرافٹ دے دینا، میں نے جان بوجھ کر پیسے ہی بیڑا غرق کر دی، امانت میں خیانت کی ہے۔ حلال ہے کہ حرام؟ میں نے قرض لیے، نمبر 4 میں نے قرض لیے اور واپس نہیں کر رہا، اور تجارت میری آسمان پر پہنچ گئی ہے، بڑی فیکٹریاں لگ گئی ہیں، اور جب وہ مجھ سے قرض کا مطالبہ کرتا ہے کہ وعدہ آ گیا ہے، وقت مقرر ہے، میں اسے کہتا ہوں ٹھہر جا، ابھی پیسے ہی نہیں ہیں، پیسے ہی نہیں ہیں، بڑی حالت خراب ہے، اور میں جانتا ہوں کہ میں اس کے قرض سے ایک اور فیکٹری لگا لوں۔ ایمانداری سے بتائیے، وہ جو تجارت سے، فیکٹری سے جو پرافٹ آ رہا ہے اور میں خوش ہو کر لا رہا ہوں، میں نے تو قرض دینا تھا، وہ پرافٹ حلال ہے؟ ہائے ہائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص آتا ہے، اس گھر میں نہیں، بیت اللہ میں لمبے ہاتھ کرتا ہے، پیدل چل کر آیا ہے، بال کالے سیاہ مٹی میں بھر گئے ہیں، کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے، اور لمبے ہاتھ اٹھا کر بغلیں نظر آ رہی ہیں، رب کو کہتا ہے یا رب۔ رب جواب دیتا ہے جو تو لباس پہن کر ہے یہ حلال کا نہیں حرام کا ہے، میں تیری دعا ہی نہیں سنتا۔ بیت اللہ کے اندر سوچ لیجئے گا، جگہ جگہ پر جھوٹ تجارت کرتے ہوئے
اور جو سچ بولتا ہے تاجر، انعام کتنا ہے؟ جو تاجر سچ بولتا ہے یہ اتنے کا۔ کیا کرتے ہیں لوگ؟ ایک سے کہتے ہیں مثال 10 لاکھ کا پلاٹ ہے مالک سے، دوسرے کو کہتے ہیں 12 لاکھ سے وہ کم نہیں دے رہا، اسے ضرورت ہے، وہ سمجھتا ہے 10 کا بھی بک جائے تو بڑا پرافٹ ہے، اسے 12 کا کہتے ہیں، اس کو 10 دیتا ہے، 2 خود رکھ لیتا ہے۔ ایمانداری سے بتائیے حرام ہے کہ حلال؟ ہائے ہائے۔ اور جو سچ کہتے ہیں دونوں پارٹیوں کو سامنے بٹھا دیتا ہے، او بھئی یہ تمہارا پلاٹ ہے، میں نے اپنی اجرت لینی ہے اس محنت کی، اور آمنے سامنے کرا کر پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انعام کتنا ہے اس حلال کمانے والے تاجر، وہ ریڑھی بان ہے یا بڑا افسر ہے جو تجارت کر رہا ہے لیکن زبان سے سچ بولتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ نبیوں کی محل کے ساتھ اس کو محل بنا دے گا۔ ہم سب نہیں چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محل کے ساتھ جنت میں محل مل جائے؟ چاہتے تو سب ہے، آسان سا اصول ہے۔ مجھے یاد ہے میں نے گاڑی اپنی فروخت کرنی تھی، کسی دوست نے اس کی اخبار میں دے دی، ایک کرنل صاحب آ گئے، کہنے لگے جی میں نے گاڑی خریدنی، آئیے دیکھیے کیسی ہے۔ میں نے کہا اس کے اندر 2 خرابیاں ہیں، 2 خرابیاں۔ نمبر 1، 3000 چلنے کے بعد انجن آئل کم ہو جاتا ہے، یہ خرابی ہے اس میں۔ ایک اور خرابی بتا دی، وہ اتنا ہنسا اس مسجد کے دروازے پر، کہتے آپ نے بھی گاڑی پھر فروخت ہی کی، یعنی آپ نہیں بیچ سکتے۔ کیوں بھائی؟ آپ جب خود بتلا رہے ہیں اس میں یہ خرابی یہ خرابی، تو خریدنے والا کہے گا جب مالک 2 بتاتا ہے شاید 5 اس نے چھپا ہی لی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ نے فروخت کر دی سچ بولنے پر۔ مجھ سے کوئی چیز سودا کرنے آیا ہے اور میں اسے کہتا ہوں ہم نے ایک گاڑی خریدی، ہمیں یاد ہے ہمارے نوادی میں میں بھی ساتھ گیا، اسے لی دیکھی، کچھ دنوں کے بعد ہم اسے مارکیٹ میں لے گئے اور کہا تو ایکسیڈنٹ والی ہے، اس نے دکھا، مالک نے بتا دیا، مکینک نے، انجینئر، فل ایکسیڈنٹ۔ فون کر کے اس اماں جی سے پہلے بڑی دعائیں، کہا یہ ایکسیڈنٹ ہوئی آپ نے تو بتایا ہی نہیں۔ اس نے کہا تم اندھے تھے جب خرید رہے تھے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حلال ہے، حلال اور طیب مال سے جنت ملتی ہے۔ قدم قدم پر سوچئے، میں لقمہ لے کر آ رہا ہوں، حلال ہے کہ حرام؟ اگر حلال کما رہا ہوں تو یقین رکھیے عقیدے کی بنیاد پر حلال کمانے کی وجہ سے کل جنت میں محمد کریم کے ساتھ ہمارا محل بنا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر حلال نہیں ہے، حرام ہے، پھر یاد رکھیے گا اگر 1 روپے میں 10 پیسے بھی حرام کے ہوئے نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو جسم کا گوشت اور خون حرام لقمے سے بڑے جوان ہو، وہ اس بات کے لائق ہے کہ اسے اٹھا کر جہنم کا ایندھن بنا دو۔ امام احمد حدیث کو لے کر آئے ہیں اور صحیح سند کے ساتھ۔ حقدار ہے وہ جسم جو حرام کھاتا ہے کہ اسے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اور کما کس کے لیے رہے ہیں؟ میں اپنی اولاد کے لیے، اولاد کے لیے کما رہا ہوں نا، آپ سب بھی، اور مر جانا ہے، مزے کون کرے گا؟ اولاد۔ سکھ چین اور جوتیاں کون کھائے گا؟ میں۔ سوچئے ٹھنڈے دل سے، تجارت کیجئے لیکن حلال کیجئے، حلال کیجئے تجارت۔ اس ایک بنڈل میں بڑی برکت ہوگی اور ہزاروں بنڈل میں برکت نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ تجارت حلال کیجئے۔ آپ کہتے ہیں دیکھیے 2 طرح کی تجارتیں، اسی پر بات میں ختم کروں گا۔ 2 طرح کی تجارتیں،
میں نے شراب کی دکان بنا رکھی ہے، میں شراب بیچتا ہوں، تجارت ہی حرام فی نفس سے، شراب حرام، اس کی تجارت حرام ہے۔ میں نے کتوں کا فارم بنایا ہوا ہے، میں انہیں بیچتا ہوں، تجارت ہی حرام فی نفس ہی، تجارت حرام ہے۔ تجارت تو حلال ہے، میں کہتا ہوں نہیں، میں نے تو منڈی سے فروٹ لے کر آتا ہوں اور لا کر ریڑھی لگا دیتا ہوں، تجارت حلال ہے۔ اب اس تجارت کے حلال میں حرام کب شامل ہوتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ فرمایا اللہ کریم نے، او کلمہ پڑھنے والو، جب تمہیں آواز دی جائے آ جاؤ مسجدوں میں، دوڑو مسجد کی طرف اور تجارت بند کر دو، وذروا البیع، تجارت بند کر دو۔ ایک آدمی کہتے ہیں میرا میڈیکل سٹور ہے، کریانے کا سٹور ہے، میری تجارت حلال ہے، میں سچ بولتا ہوں، وعدہ پورا کرتا ہوں، قرض کو ادا کرتا ہوں، امانت میں خیانت نہیں کرتا، من و عن، ہر شے صحیح ہے، لیکن آذان سننے کے بعد وہ دکان کو بند نہیں کرتا، تجارت کرتا ہے۔ اس تجارت میں، تجارت فی نفس حلال ہے، لیکن وقت، وہ وقت تجارت کا نہیں، اب اس وقت میں جب تجارت کرے گا تو حرام کا عنصر شامل ہو جائے گا۔ توجہ سے سنیے کہ بڑی اہم بات ہے۔ اذان آ گئی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، آوازہ لگ گیا، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں دکان پر بیٹھا ہوں، دفتر میں بیٹھا ہوں، ڈیلنگ ہو رہی ہے، آخری فائنل ٹچ ہو رہا ہے، کروڑوں کی جائیداد ہے، لاکھوں کا کمیشن بنے گا، ٹرک تیار ہے، اللہ اکبر، حلال تجارت ہے سب کچھ، لیکن رب نے کہہ دیے وذروا البیع، تجارت بند کرو۔ میں دکان کو بند نہیں کرتا، اذان کے بعد اس حلال تجارت میں حرام کا عنصر شامل ہو گیا ہے، جو مال اس وقت کما کر لاؤ گے نماز قبول ہوگی؟ بے نماز کو چھوڑیے، وقت، کتنا وقت رب نے دیا ہے، سنیے گا، فجر کی اذان ہو گئی ہے، سب دکانیں بند ہیں، اذان ہو گئی ہے، رب نے فرمایا کیا، جاؤ صبح کے وقت برکتیں ہوں گی، صبح برکتیں ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت اترتی ہے، جاؤ ظہر تک کماؤ جتنا کما سکتے ہو۔ وقت دیا کہ نہیں دیا؟ کون کہہ سکتا ہے کہ رب نے کمانے کا وقت نہیں دیا؟ وقت دیا کمانے کا، کماؤ، لیکن کب تک؟ جب ظہر کی اذان ہو جائے اللہ اکبر، اب دکان کو بند کر دو۔ اب اگر تجارت کرو گے تو حلال مال میں حرام کا عنصر شامل ہوگا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بڑے بڑے نیک کہتے ہیں نوکر کو تم بیٹھو، میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، تم بیٹھو، میں جمعہ پڑھاتا ہوں، پھر تم دوسری مسجد میں تم پڑھانا، تم وہاں چلے جانا۔ اب جو نوکر کما رہا ہے کس وقت میں؟ اس وقت میں تجارت حرام ہے، حلال ہی نہیں، اور وہ مال کما کر مجھے دے رہا ہے، میں وہ حرام مال اور حلال مال دونوں کو مکس کر کے پوری قمیض بنائی ہے، رومال یا ٹوپی حرام پیسوں کی لے لی ہے، نماز پڑھنے آ گیا ہوں، نماز ہوگی؟ سوچئے گا ٹھنڈے دل سے، نماز پڑھنے آ گیا ظہر کی، فرمایا جاؤ جاؤ جاؤ، فانتشروا فی الارض، جاؤ اب کماؤ، عصر تک جتنا کما سکتے ہو کما لو، کاروبار کر لو، فیکٹریاں لگا لو، لیکن ایک وقت آنے والا ہے اس وقت میں تجارت حرام ہے، اس وقت میں
جب اذان ہو گئی قرآن کی ٹیوشن پڑھانا حرام ہے. کیوں؟ رب نے کہہ دیا مسجد کی طرف چل پڑو، تجارتیں بند کر دو. میں سمجھتا ہوں کہ میں ٹیوشن پڑھا رہا ہوں، سبق پڑھا رہا ہوں، اس کے پیسے لینے. اس وقت تو اللہ نے منع کر دی ہے کہ اذان ہو گئی ہے مسجد میں آ جا. اب ظہر سے عصر تک کتنا وقت ہے کمانے کے لیے؟ عصر پر بلا لیے بند کر دو، پھر مغرب تک کہاں کما؟ جب مغرب کی اذان ہوئی کہ بند کر. یہ 5 اوقات ہیں جن میں رب کہتے ہیں کماؤ، لیکن جب اذان ہو جائے گی وہ وقت اذان سے جماعت تک کا وہ کاروبار کا نہیں، وہ رب کا ہے. اس وقت حلال تجارت بھی حرام کا عنصر شامل ہو جائے گا. سوچئے اپنی اپنی کمائیوں پر. جنت میں جانا کوئی آسان ہے؟ میں اذان کے بعد دوڑیں لگاتا رہوں اور قرآن پڑھاتا رہوں اور کماتا رہوں اور سمجھوں کہ میں نمازی ہوں؟ حرام کا عنصر شامل نہ کیجئے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے ایک چیز کی 2 قیمتیں حرام ہے. مبہم ہو گیا کاروبار، ابہام ہے اس کے اندر، حرام ہے. اور جائیے سلف کو دیکھیے. ابراہیم بن میمون رحمہ اللہ الصائغ، سونا بنایا کرتے تھے. یہ بالیاں اور یہ زیورات، سنارے کا کام جسے ہم کہتے ہیں، ذہب. لوگ آ کر سونا خریدتے، شادیوں کے لیے ہار بناتے. بہت بڑے امام ہے، وقت کا ولی ہے. ایک مرتبہ سونا فروخت کرتے ہوئے، سونے کی ڈھال بناتے ہوئے، کوئی کانٹا لگاتے ہوئے ایسے ہتھوڑی اٹھائی، اس کو مار، اور آہستہ سے مارنا ہوتا ہے، سیکنڈ لگے گا. ایسے مارا، سونا ہے نا تو سیدھا ہو جائے گا، لوہا تو نہیں ہے. ایسے اٹھایا، ادھر سے آواز آ گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر. ہوا کے اندر ہی وہ ہتھوڑی روک لی، ہوا میں روک لی اور وہیں سے لا کر زمین پر رکھ دی. لوگ حیران رہ گئے. کہا آخری ٹچ ہے، آخری ٹچ ہے، تھوڑا سا ہی کرتے میں چلا جاتا اٹھ کے. اور میں نہیں، اب رب کی اذان ہو گئی ہے، یہ آخری ٹچ اگر میں اس میں لگاؤں گا یہ کمائی حلال کی نہیں. آئے ہائے، کمال دیکھیے سلف کا. میں نے ایک دم کرنے والے کو دیکھا، فیس لیتا ہے، لے لے، ہزاروں لے لے، اس کی مرضی ہے، کام کر رہا ہے. اذان ہو گئی ظہر کی، کوئی نماز نہیں. کہا اس کا جن نکال کر پھر پڑھوں گا. عصر کی اذان ہو گئی، کوئی نماز نہیں. حلال کی کمائی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دھوکہ نہ دیجئے کسی کو. ایک چیز کی 2 قیمتیں ہیں، ادھار میں 10 لاکھ کی اور نقد 8 لاکھ کی. گاڑی آپ نے کھڑی کر رکھی، جائز ہے، جائز ہے. صورتیں کیا ہیں؟ صورت کیا بنے گی؟ آپ اسے نقد دے رہے ہیں 8 لاکھ کی، لاؤ بھائی پیسے اور گاڑی لے جاؤ. یہ گاڑی ہے، یہ ماڈل ہے، یہ کمپنی ہے، یہ نمبر ہے، ہر چیز اوکے، فائل تیار ہے، پیسے دے دو. وہ کہتا پیسے تو نہیں ہے. کہا اچھا ادھار لے لو، لیکن 10 لاکھ کی دوں گا، 10 لاکھ کی دوں. جائز ہے. کیوں؟ ابہام نہیں. گاڑی کا نمبر بھی ہے، گاڑی کا ماڈل بھی ہے، گاڑی کا کلر بھی ہے، گاڑی کی کمپنی بھی ہے، قیمت بھی طے ہو گئی ہے. 2 قیمتیں نہیں ہیں، ایک قیمت اس کی طے ہو گئی ہے. ابہام نہیں، جائز ہے تجارت. ابہام کب ہوگا؟ وہ کہتے شاہ صاحب سے چابی لے آؤ. وہ چابی میں نے دے دی، میں گاڑیوں کا کاروبار کرتا. چابی وہ لے گیا، دوست ہے، نہ اس نے پوچھا نہ میں نے. چلو جتنے میں کہوں گا وہ دے دے گا. وہ لے گیا. اب اسے بھی نہیں پتا کتنے کی گاڑی ہے. وہ سمجھتا ہے 10 کی، میں سمجھتا ہوں 15 کی، بغیر طے کیے اس کو میں نے دے دی ہے. اور کچھ عرصے کے بعد میں پیسے، وہ کہتا 10، میں کہتا ہوں 15. حرام ہے تجارت.
مبہم ہے، مبہم تجارت سے پیغمبر نے منع کر دیا۔ مکہ کے باسی کیا کرتے تھے؟ ہاتھ میں کنکری پکڑ لیتے، بکریوں کا ریوڑ ہوتا، کہتے بھئی یہ کنکری میں پھینکنے لگا ہوں، جس بکری کو لگ گئی وہ 100 روپے میں طے ہو گئی۔ وہ لگ جائے 1000 روپے والی بکری کو کنکری، وہ لگ جائے 100 روپے 50 والے کو کنکری، دھوکہ ہے، ابہام ہے، حرام ہے۔ ایسے ہی وہ عورت، وہ بیٹیاں، وہ گھر والیاں، مہمان آ گئے ہیں، اذان ہو گئی ہے، وہ کہتی میں کھانا بناتی ہوں، حرام ہے۔ یہ وقت تمہارا نہیں، یہ وقت اللہ کا، اللہ تعالیٰ کا۔ ہاں کوئی ایمرجنسی ہے، ڈاکٹر ہے اور موت کے منہ میں بندہ جا رہا ہے، وہ تو نماز کے اندر بھی اگر گر جائے تو کچھ نمازی اٹھا کر پیچھے لے جائیں گے، ہسپتال چلے جائیں گے، وہ ایمرجنسی ہے۔ لیکن گھر میں مہمان آ گئے، تم کھانا بناؤ ہم نماز پڑھ کے آتے ہیں، اس کو نماز فرض نہیں عورت پہ، وہ ظہر اثر اکٹھی کر رہی ہے، وہ نماز لیٹ پڑھ رہی ہے، جی تمہارے مہمانوں کی سسرالیوں کی خدمت کرنے لگ گئی۔ حرام ہے، یہ وقت تمہارا نہیں۔ جب رب نے کہہ دیا اللہ اکبر حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ جا، مریض کو کہہ دو بیٹھ جا نماز۔ ہمیں یاد ہے ہم چھوٹے چھوٹے تھے، کھانے وال کے اندر ایک ڈاکٹر تھا، کھوکھے والا ڈاکٹر، اس نے ایک لکڑی کا باکس بنایا اور MBBS کے بعد وہ اس میں بیٹھ، غربت کا زمانہ تھا، جو ہی اذان ہوتی اس کے پاس ایک پھٹی تھی بڑی ساری، لائن لگی ہوتی لوگوں کی، وہ سب سے آگے اس کے اوپر رکھ دیتا، نماز کا وقت کوئی مریض چیک نہیں کرتا، دنیا ہوتی تھی۔ اور پھر ایمان کا حصہ بھی بنائیے، جو آذان کے وقت میں کمائی کروں گا، یہ کمائی تو رب نے جب میں پیٹ میں تھا اللہ نے لکھ دی تھی، وہ بغیر ملے میں مر جاؤں گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں حلال کو حرام کرتے ہو؟ کیوں دھوکہ دیتے ہو؟ ایک آدمی اپنا مکان بیچنا چاہتا ہے، آخری بات، ایک مکان بیچنا چاہتا ہے اور وہ کہتا ہے 10 لاکھ کا لے لے بھائی، اور مجھے پتہ ہے یہ 20 لاکھ کا، مارکیٹ میں جانتا ہوں۔ وہ باہر سے آیا، اس نے آ کر مکان، اس نے کہا 10 لاکھ کا تو ہوئے گا، میں فٹافٹ سے 10 لاکھ دے دیتا ہوں، لاؤ بھائی اور مکان دے دو، اور خود خوش ہوتا ہوں، پرسوں ہی 25 لاکھ کا نکل جائے گا۔ آئیے جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول، اس کا غلام ہے، منڈی میں گیا، ایک گھوڑا اس نے پسند کر لیا اور گھوڑے کے مالک سے پیسے طے کر رہا ہے، وہ 3000 مانگتا ہے، یہ کہتے ہیں نہیں بھی نہیں 3000 بہت زیادہ ہے، 2000 کا دینا ہے۔ کرتے کراتے 2000 میں گھوڑا خرید لیتا ہے، گھوڑا خرید لیتا ہے اور خرید کر کہتا ہے آ جاؤ پیسے لے لو، گھوڑا قلعے پر باندھ دو، تو مالک ہے گھوڑا مجھے تنگ نہ کرے، اور میرے مالک کو بھی دکھا دو۔ مالک کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد، صحابی ہے۔ لا کر اسے کہا یہ گھوڑا میں نے 2000 میں خریدا ہے۔ آپ نے گھوڑے کو دیکھا، اللہ اکبر، گھوڑے کو دیکھا، اس کے ہاتھ پیر پاؤں چہرہ نسل، کہنے گے گھوڑا تو 2000 کا تو نہیں ہونا چاہیے، لگتا یہ ہے کم از کم یہ 3000 کا ہوگا۔ نوکر کہتے ہیں جناب 2 میں سودا ہو گیا ہے، 1000 اوپر دیتے ہیں آپ، اور میں نہیں، ٹھہر جو ٹھہر، یہ نسل سے 3000 کا لگتا ہے۔ ہم تو منٹ لگاتے ہیں نا جی، منٹ لگاتے ہیں۔ کہا اچھا بھائی میں سواری کر لوں، ذرا چیک کر لوں، انہوں نے کہا یہ لو جی، چڑھ گئے اس کے اوپر، دوڑایا، جب واپس آئے کہنے لگے جیب سے نکال کر یہ 3 کا نہیں یہ 5000 کا ہے، یہ نسلاً اصلاً اتنا عمدہ ہے، 5000 سے کم اس کی قیمت نہیں، یہ لو 5000 ریال اور جاؤ، گھوڑا میرا ہے۔ کوئی دنیا میں ایسا؟ سوچئے گا ٹھنڈے دل سے، میں کمانے گیا ہوں باہر، دنیا جا رہی ہے کما کر لا رہی ہے، حلال لا رہا ہوں یا حرام لا رہا ہوں، اور حرام کس کو کھلا رہا ہوں، اور جس کو کھلا رہا ہوں وہ کل میری قبر پر دعا کرے گا؟ حرام کھا کر کبھی بھی کوئی دعا نہیں کیا کرتا۔ میاں چنو کا واقعہ بڑا مشہور ہے، عالم دین، دوست اس کا بہر، کماتا رہا اور مولوی کے کھاتے میں ڈالتا رہا،
اعتماد کی دنیا، اور وہ دکانیں خریدتا رہا، کئی دکانیں خرید لی، اور ایمان اس کا یہ تھا کہ وہ آئے گا میں اس کے نام کر دوں گا۔ اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور فوت ہو گیا۔ اسے خبر ملی، وہ راتوں رات دوڑا، میری تو ساری عمر کی کمائی ہے۔ آ کر جنازہ پڑھا، ملا، وہ رسا سے ملا، کئی بیٹے تھے اس کے، ملتے ہی انہیں فارغ ہوئے، سائٹ پر بلا کر کہا میں نے اتنے پیسے اس کے اکاؤنٹ میں بھیجے ہیں اور اس نے یہ دکانیں خریدی ہوئی ہیں مارکیٹ میں۔ کہا پتہ ہے ہمیں، تمہاری ہیں، ذرا فارغ ہو جائیں، مہمان آ رہے ہیں، کچھ عرصے کے بعد آپ کے نام کرا دیں گے۔ بڑا خوش ہوا، بچے بھی بڑے ایماندار ہیں۔ 10 دن 15 دن مہینہ گزر گیا، ایزی ہو گئے لوگ۔ جا کر انہیں کہا اچھا آج کراتے ہیں، کل کراتے ہیں۔ ایک موقع پر سب کو جمع کر لیا بچوں کو اور کہا میری دکان نے، کہا وہ میرے باپ کی قبر ہے، جا کر اس سے لے لے، ہمیں دی تھی۔ ہائے ہائے، او اہل اسلام، او اہل ایمان، عبادتیں قبول ہوں گی تب جب مال حلال کا ہوگا۔ سارا حلال کا ہے، وقت حرام ہے، کمائی حلال کر رہا ہوں، عنصر حرام کا شامل ہو رہا ہے، اور اس پیسے سے ایک کالر ہی بنا ہے صرف، باقی سارا حلال کا ہے، بیت اللہ میں بھی نماز قبول نہیں ہوگی۔ آخر ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الموحدين في كل مكان، اللهم انت الشافي انت الكافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، امانتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، حلال اور طیب مال سے اس مسجد کی تعمیر میں مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ 19 چک میں خوشاب کے علاقے میں مسجد کے نمازیوں کے آپس میں لڑائی کی صورت میں کئی مسجد کے نمازی انتہائی شدید زخمی ہیں۔ اللہ مسلمانوں میں امن اور سکون عطا فرما، مسجد کا ادب، مسجد کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور جو مسلمان آپس میں کسی وجہ سے لڑ پڑے ہیں اللہ ان میں صلح کرانے والوں کو توفیق عطا فرما۔ مولا تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے۔ جو پہلے جو خطائیں ہوں گئی تجارت کے کمانے میں اللہ تو معاف کر دے، آئندہ ہمیں حلال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما